السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رمضانی مسائل کا آج آخری ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن کیا معمولات تھے۔ تو رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن سے چاند دیکھا اور یہ دعا پڑھی کہ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لائے اور تمام ازواج مطہرات سے ملاقات کی، پھر اپنی قیام گاہ پر واپس تشریف لائے۔ اتنے میں عشاء کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے پہلے عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر صدقۃ الفطر غریبوں میں تقسیم فرمایا اور لیٹ گئے۔ رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو پہلے غسل فرمایا، ہرے رنگ کا لباس اور سیاہ کلر کا عمامہ مبارک زیب تن کیا اور مسجد نبوی تشریف لے گئے اور نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر کی بعد کی مجلس ختم فرما کر گھر تشریف لائے اور طاقت کھجور تناول فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے تھوڑی دور پر واقع حضرت سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے راستے سے عیدگاہ تشریف لے آئے۔ راستے میں زبان اطہر پر تکبیر جاری تھی۔ یہ کھلی جگہ تھی جہاں ایک نیزہ گاڑ کر عیدگاہ بنا لیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے چند صفیں بنا لی گئی تھی جہاں بچے، جوان اور بوڑھے سب موجود تھے، اور یہاں کے کچھ فاصلے پر عورتیں بھی موجود تھیں، اور سب لوگ رنگ برنگے نئے لباسوں میں ملبوس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مصلی پر تشریف لائے، صفیں درست کرنے کا حکم دیا اور عید کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ چونکہ مجمع کافی تھا اور عورتیں بالکل آخر میں تھیں، اس لیے اس خیال سے کہ خطبہ کی آواز یہاں تک نہیں پہنچی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مجمع کے پاس تشریف لائے اور انہیں نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ اس پر ایک خاتون نے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناشکری اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ اس خطاب کا فوری اثر یہ ہوا کہ صحابیات مطہرات نے اپنے زیورات اور کانوں کی بالیاں تک اتار کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحقین میں تقسیم فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی زریق کے راستے سے عیدگاہ سے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ یہاں مسجد نبوی میں کچھ حبشی تماشا دکھا رہے تھے اور آس پاس بچوں کی بھیڑ جمع تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کمسن تھیں، اس لیے ان کی بھی خواہش ہوئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کندھے کے آڑ سے اس وقت تک تماشا دکھاتے رہے جب تک کہ خود اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھک نہیں گئی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں تماشا کیا جا رہا ہے، اس لیے حبشوں کو مارنے کے لیے انہوں نے کنکریاں اٹھانی، اور کنکریاں مارنے ہی والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے فرمایا اے عمر چھوڑ دو، دکھانے دو، آج عید کا دن ہے۔ چونکہ شب بیداری ہو گئی تھی اس لیے گھر تشریف آ کر کے بستر پر منہ ڈھانک کر کے سو گئے۔ کچھ دیر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 عمر سہیلیاں آ گئیں اور مل کر اشعار گانے لگیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل محسوس کر کے بچوں کو ڈانٹنا شروع کیا تو چہرے انور سے چادر ہٹا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچوں کو گانے دو، آج عید کا دن ہے۔ اس لیے عید کا پیغام یہ ہے کہ گلے شکوے مٹا کر مسکراؤ، عید کا دن ہے۔ گلے شکوے مٹا کر مسکراؤ، عید کا دن ہے۔ پرانی رنجشوں کو بھول جاؤ، عید کا دن ہے۔ وہ جن کو بے سبب ٹھکرا دیا ہے دنیا والوں نے، وہ جن کو بے سبب ٹھکرا دیا ہے دنیا والوں نے، گلے ان بے سہاروں کو لگاؤ، عید کا دن ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، دوستی، اخلاص پھیلاؤ۔ اخوت، بھائی چارہ، دوستی، اخلاص پھیلاؤ۔ محبت کے دیے گھر گھر جلاؤ، عید کا دن ہے۔ محبت کے دیے گھر گھر جلاؤ، عید کا دن ہے۔ وہ جن بچوں کے بچپن کارخانے چھین لیتے ہیں وہ بچپن پھر انہیں واپس دلاؤ، عید کا دن ہے۔ کسی کے واسطے نفرت نہ رکھو اپنے سینے میں، کسی کے واسطے نفرت نہ رکھو اپنے سینے میں، جو روٹھے ہیں انہیں چل کر مناؤ، عید کا دن ہے۔ کم از کم آج کے دن ہو خوشی ہر ایک چہرے پر، کم از کم آج کے دن ہو خوشی ہر ایک چہرے پر، سبھی مل کر دعا کو ہاتھ اٹھاؤ، عید کا دن ہے۔ جہازی میڈیا کی طرف سے آپ تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔